الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ اس سورے کے سابقہ بیان کردہ مضامین جو زیادہ تر عقید توحید کی اصلاح کے لیے اس سلسلے میں جو سابقہ امتوں میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے باتیں ہوئی، موافقین اور مخالفین کے طرز کو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار، بندوں کے اوپر مہربانی کا انداز، جو مہلت دینا گناہوں کے باوجود بندے کو سدھار کی طرف لے چلنا، ان تمام چیزوں کے تفصیلات کے بعد یہ کیفیتیں ہمیشہ حق کے مقابلے میں، حق کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی ہیں۔ باطل پرستوں کی جانب سے وہ کیفیت طریقہ یہ آخر زمانے کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہوگا، تو گویا حق اور باطل کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، لیکن حق کو حق سمجھ کر دنیا کی کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر مضبوطی کے ساتھ جو قائم رہے، جس کا نام ہے استقامت، جس کا نام ہے استقامت۔ جو آپ کا ٹائٹل ہے اس کے اوپر قائم رہنا، کسی بھی قسم کی رکاوٹ سے اپنے ارادے میں کمزور نہیں پڑنا، شک و شبہ میں نہیں پڑنا، پاؤں نہیں ڈگمگانا۔ بس یہ امتحان اللہ تعالیٰ بندے سے لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری کیفیتیں جو ہوتی ہیں مخالفت کے، اس میں ظلم و زیادتی، مخالفت کی انتہا حق پرستوں کے ساتھ ہونے لگتی ہے، تو ایسے وقت پر دو شکلیں ہوتی ہیں۔ حق سے جڑے ہوئے افراد جن کا دعویٰ تھا ہم حق پرست ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان نام اسی کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایمان نام ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ بندے کو پیدا کیا، رب ہے، وہ پال رہا ہے، اس کے سارے تقاضوں کی تکمیل کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری درکار ہر چیز عطا فرما رہا ہے، سب کچھ وہی عطا فرماتا ہے، لیکن وہ دے کر فرماتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے حکم، میرے ارادے، میرے اختیار کے تابع کر دو، میرے حکم اور میرے منشے کے تابع کر دو۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایمان نام ہے دراصل بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف سے بندے سے ایک معاملت ہے، ایک بیع ہے، ایک بیع ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ عہد کرتا ہے، تیرے ان ساری چیزوں کے اوپر میں قائم و باقی رہوں گا، یعنی میں نے اپنی زندگی کو تجھے فروخت کر دیا، اپنی جان کو فروخت کر دیا، اپنے مال کو فروخت کر دیا، اپنے خیال کو فروخت کر دیا، اپنے ارادے کو تیرے حوالے کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خرید لیا، اب یہ میرا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم۔ مومن جو ہوتے ہیں ان کی جان کو، ان کی مال کو، انسان کے ساتھ دو ہی چیزیں جڑی ہوئی، اس لیے ساری عبادتیں ان دونوں سے متعلق ہیں، سارے احکام ان دونوں سے متعلق ہیں۔
ساری زندگی کے پہلو ان دونوں سے جڑے ہوئے ہیں، انسان کی جان سے، انسان کے مال سے۔ میں نے خرید لیا ہے، کیا دے کر خریدا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں ان کو جنت عطا کروں گا اپنے فضل سے، اپنے رحم سے۔ جو دعویٰ کر کے اس دعوے کے اندر مکر جاتا ہے تو ایسے مصائب جیسی کیفیت میں اس کا عقیدہ ناواں ڈول ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، کسی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، حالات کے یا لوگوں کے یا کسی اور چیز کے دباؤ میں، تو ایسی صورت میں دعوے داروں کے اندر فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے۔ لوگوں کے سامنے تو حق کے ساتھ اپنے آپ کو اعلان کیا، لیکن آزمائش کے وقت پر نہیں رہا تو گویا وہ منافق ہو گیا۔ تو لہذا یہ کیفیت آزمائشی کے ایک حکمت اور وصیت ہے، یہ نہیں ہونا، یہ سوچنا غلط ہے، سمجھ غلط ہے، اس کے بغیر کوئی گزرے گا نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا، کوئی بچے گا تو نہیں، لیکن وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بھی یہ طریقہ کسی امت کے افراد کو نہیں دیا، خاص طور پر اس امت کے افراد کو۔ ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی چیز ہم پر لاگو مت کیجیے۔ جب آزمائش میں ہے تو آزمائش میں بھی آسانی سے نکلنے کی ہمت، طاقت، قوت، توفیق، ہدایت آپ عطا فرمائیے، یہ درخواست کرتے چلو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، ناکام ہو کر پیچھے ہو جانے نہ پاؤ۔ یہی مفہوم ہے آج کی آیاتوں میں۔ آیت کا ترجمہ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ سب سے سخت تر حکم جو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کو، جو سمجھی ہوئی بات آپ نے صحابہ کو سمجھایا، وہ حکم اور مطالب کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، شباب جوانی، شیب بڑھاپا، شین یا با، شیب بڑھاپا، شبب شین با با جوانی، بھڑکنا۔ تو شیبتنی سورۃ ہود، یہ سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا بنا دیا۔ سارے انسان اچھی طرح واقف ہیں، جانتے بھی ہیں کم عمری میں بڑھاپے جیسی علامتیں کسی میں ظاہر ہوتی ہیں، یا بہت کم عمری میں وقت سے پہلے سفیدی آ جاتی ہے بالوں میں، تو لوگ کہتے ہیں کیا پریشانی ہے جو اتنے جلدی سے بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے۔ گویا آدمی کو پریشانیاں بوڑھا کرتی ہیں۔ قیامت جب واقع ہوں گی تو بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورہ حج کی ابتدائی آیاتوں میں بیان فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وهم سکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اتنی ہولناکی ہوں گی کہ وقت سے پہلے سارے فطری اسباب ایک طرف رہ جائیں گے، اس سے آگے تجاوز کر جائے گا انسان۔ تو جو سمجھے گا حقیقت کو، جو فکر اس کو لائق ہوگی، تو یقیناً اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ تو ترجمہ ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کا حکم واجب ہوتا ہے،
عام طور پر حکم آتا ہے، جتنے احکام ہوتے ہیں خطاب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حکم میں ساری امت شامل ہوتی ہے، لیکن یہاں تاکید کرتے ہوئے 2 مرتبہ خطاب فرمایا، انفرادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو بھی آپ پر ایمان لایا، اس عہد کی تکمیل کیا، ایمان میں داخل ہوا، وہ تمام افراد سے بھی یہی مطالبہ ہے ہمارا، یہی مطلوب ہے، یہی ہمارا حکم ہے۔ فاستقیم، لہٰذا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت کے ساتھ ٹک جائیے، قائم ہو جائیے، قائم رہیے، جم جائیے، ثابت قدم رہیے، یعنی ہر قسم کی رکاوٹ کو برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، سو آپ نے کیا۔ ساری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا تدبیریں کی، ہر قسم کی رکاوٹیں ہوئی، حیات سیرت النبی میں نبوت والی زندگی جو 40 سال کے بعد شروع ہوئی، 3 سال تو ایسے بھی گزرے، آب و دانہ بن کر دیا سارے اس وقت کی دنیا والوں نے، میل ملاپ بن کر دیا، بیع و شراء بن کر دیا، شادی و بیاہ معاملے بن کر دیا، سارے معاشرے سے الگ کر دیا، الگ تھلگ کر دیا۔ ریگستان کے درخت کے پتوں اور چھال اور فخر و فاخر میں زندگی گزاری، ایک شکل نکالا تھا انہوں نے، زندگی ہر طرف سے تنگ کر دو، خود بخود اس سے باز آ جائیں، جو آج بھی دنیا کرتے چل رہی ہے۔ شکاگو میں ایک بیٹھک ہوئی تھی، ایک شاگرد نے تمام کو جمع کیا تھا، جس میں یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے، دانشور طبقہ بھی تھا۔ یونیورسٹی کے پروفیسر نے یہ بات بتائی، ہر سال کم و بیش میں اپنی یونیورسٹی کا حال سنا رہا ہوں، مسلمان بچے 35 تا 40 اسلام چھوڑ کر عیسائی بنتے ہیں۔ جب بننے والی بات ہوئی تو وہ استقامت والی کیفیت کے مفہوم کو سمجھا نہیں، اس سے ہٹے۔ جو بنے کس وجہ سے؟ وہاں کی رہائش کو، وہاں کے اقامت پذیر ہونے کو، یعنی ریسیڈنسی مستقل حاصل کرنے کے لیے جو دنیاوی اسباب ہیں جس کے ذریعے سے آسانی سے ان کو مل سکتی ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کی 4 روزہ زندگی گزار سکتے ہیں، جی سکتے ہیں۔ جیسے وہاں کے مقامی باشندہ 2 چیزوں سے، عورت سے، ازدواجی زندگی سے جڑ جانا وغیرہ وغیرہ سہولتیں پانے کے لیے، مسلم مسلمان ہوتے ہیں، عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، وہ ایک کیفیت ہے۔ یہ تو میرے سامنے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سامنے بیٹھک میں بھی بات۔ جبکہ دوسرا پہلو بھی ہے، اسلامیت کے پر اور مضبوطی کے ساتھ مسلمانوں کا جم جانا بھی، اور عیسائیوں کا اسلام میں داخل ہونا بھی۔ جب وہ ہو رہے ہیں تو وہ اصل کیفیت میں آ رہے ہیں۔ دین حق کیا متلاشی کم و بیش ہر انسان ہے، اس کی حقیقت اس کو سمجھ میں آنا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔
جو دنیاوی اغراض سے سب کچھ دور ہے، دنیاوی زندگی میں خیر و برکت، دنیا کی زندگی بابرکت، آخرت والی ہمیشہ والی زندگی، راحت و نعمت والی زندگی، ہر انسان کو مرنے کا یقین ہے، وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن اسلام سے جڑنے کے بعد اسلام سے غیر اسلام والی کیفیت میں چلے جانا، وہ عادت و اطوار کا آ جانا، وہ طریقوں کو اختیار کر لینا، وہ تہذیب و تمدن کو اختیار کر لینا، اسلامی طبقے سے جڑے ہوئے افراد کی کثرت اس کے اندر مبتلا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک ایک نمونہ بتا دیا گیا۔ تو ان جیسے مشقتوں والی کیفیت پہ ان ساری چیزوں کو ذکر کر کے تفصیل، جو مشقت والی کیفیتیں واقعات کی شکل میں ہیں، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اس امت کے افراد کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پہ جم جانا۔ کیسا جمنا؟ جیسا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، پابند کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جیسا اس کا طریقہ ہے۔ آپس میں میل ملاپ کا حکم دیا ہے، جیسا اس کا طریقہ ہے۔ ازدواجی زندگی کے اندر ایک طریقہ ڈھنگ بنتا ہے، اس میں جیسا طریقہ ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشے کو اس کے ذریعے، اسی کے طریقے اپنی زندگی کو ڈھالنا، جیسا اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ مشقت والی کیفیت میں مشقت کو برداشت کرنا، یہ دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر میں اپنے اس فنا ہونے والے نفس کو، جان کو کچھ راحت دے سکوں گا اور 4 روز جی سکوں گا، اس کو ترجیح نہیں دینا۔ نتیجہ چاہے زندگی کی بقا کا ہو کہ موت کا ہو، فنا کا ہو۔ دنیا کی زندگی کا خاصہ فنا ہونا ہے۔ جن پیدا ہوا دراصل اعلان ہے، وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا۔ جو بھی پیدا ہوا زندہ ہے، یہ اعلان ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ تمام کے تمام جو مشرکانہ زندگی کو چھوڑ کر اب دین حق کو سمجھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنوی اور حقیقت کے اعتبار سے قبول کیا، اپنایا، اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اختیار کرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی، پوری زندگی میں اس کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں استقامت کے ساتھ جڑ جانا۔ ولا تطغوا، یہ آنے والی جتنی رکاوٹیں، اس میں ذرا بھی نافرمانی کی طرف مائل نہیں ہونا، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانا۔ بحیثیت انسان سارے خو خطا کی، مسلمان کو غیر مسلم کے ساتھ ملنا بحیثیت انسان جائز ہے، درست ہے۔ ہمدردی کرنا جائز اور درست ہے۔ کھانا پینا جائز اور درست ہے۔ کاروبار کرنا جائز اور درست ہے۔ میل ملاپ کرنا جائز اور درست ہے۔ لیکن جہاں ایمانی حدیں آ جاتے ہیں، اگر توڑنے والی بات ہے، وہاں پر اس جیسی دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا صدقات و خیرات بھی مسلمان صرف بحیثیت انسان کے دے سکتا ہے۔ صرف زکوٰۃ، صدقہ فطر کو محدود کر دیا گیا کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں میں تقسیم ہو۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد تمام صحابہ کا اتفاق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کی اتباع اقتداء میری اتباع اور اقتداء ہے۔
لیکن قرآن کی آیت اس کا حکم ہے زکوٰۃ والی چیز بھی غیر مسلم کو ایک عنوان سے طریقہ اسلام مذہب اسلام کے اندر جو اخلاق کریمانہ ہیں، انسانوں کے ساتھ تعلق ہمدردی کا، تاکہ اس دین سے الفت، انست، محبت پیدا ہو، اور یہ محبت ذریعہ بنے اسلام کو سمجھنے اور اسلام میں داخل ہونے کا، والمؤلفۃ قلوبہم کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت شریفہ کے مفہوم کو پوری وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا، جب عددی طاقت مسلمانوں کی نہیں ہونے کے برابر تھی دنیا کے اعتبار سے، اس کی ضرورت تھی۔ ایک قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جتنے احکام دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں، اس کی علت بتائیں، وجہ، سبب۔ لہذا وہ علت اور سبب، پھر کوئی اور چیز پیدا ہو گئی جو اس کیٹیگری کی ہے، اس کے بارے میں آیت شریفہ نہیں، حدیث شریف نہیں ہے، تو وہ علت اگر یہاں بھی پائی جا رہی تو وہ حکم یہاں بھی لگیں گے۔ بس اسی بنیاد پر سارے اسلام کے احکام ہیں، جس کا نام فقہ ہے آپ کے لیے۔ تو آج بھی سارے مسائل کا حل جو کرتے ہیں، جو فتویٰ جاری ہوتا ہے، جس سے تحقیق چلتی ہے، یہی اصول ہے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام دیے ہیں، ہر حکم علت کے ساتھ، وجہ کے ساتھ، سبب کے ساتھ، یہ حکم کیوں دیے، اسی معیار کے ساتھ، اسی اصول قاعدے بنیاد کے اوپر ہے۔ اس کی ایک مستقل تعلیم ہے، اصول قانون اسلام، اصول اسلام۔ عام آدمی کو مسئلہ بتا دیا جائے گا، قانون کی ایک کڑی سے پورا قانون سمجھ میں تو آنے والا نہیں ہے، مستقل محنت کرنے کے بعد آنے والی چیز۔ قانون چیز ہی ہوتی ہے، ایک کڑی دوسری کڑی سے دوسری تیسری چوتھی، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتے کہ یہاں سے قصہ لے لے، یہاں سے قصہ لے لے، تو اس قصے کا ایک پہلو لے لیا جائے۔ اس لیے عام مجلسوں کے اندر اس کی تفصیل حقیقت آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے، مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ بیان کرنے پیش کرنے سے پہلے، وہ فتویٰ جاری کرنے سے پہلے، یہ سارے اصول ضابطے، وہ اصول قانون بننے سے پہلے اس سے ہٹ کر ایک ذرہ برابر بھی ہٹنا نہیں۔ جس کے اوپر دین اسلام قائم ہے، کوئی کہے کہ سب بتائیے نا، ہاں تو اس کے لیے وقت نکال دیجیے، جائیے اس منزل پر، مراکز کے اوپر وقت صرف کیجیے۔ جیسے عام زندگی کے لیے آپ وقت لگاتے ہیں، دل کی بہلائی کے لیے وقت لگاتے ہیں، زندگی کی راحت کے لیے وقت نکالتے ہیں، آئی ہوئی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وقت لگاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یہ تو فنا ہونے والی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ تو باقی رہنے والی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں۔ قرآن نے حکم دیا، قوم کے چند افراد اس کے لیے مخصوص رہیں گے۔ ہر انسان کو حکم دیا کہ تمہاری قوم میں سے اس کے لیے مخصوص ہو جائیں گے، چاہے دنیا ترقی کر کے ایک کنویں سے دوسرے کنویں پہ چلے جائے، کر بھی رہی ٹیکنالوجی کی، اس کی بنیاد پر سب بھاگ دوڑ کرتے ہوئے تعلیم میں، کیوں؟ صرف ایک ہی مقصد ہے، اس کے بعد فوراً یہ چلنے والی زندگی میں سورسز آف انکم میرے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وہ عقیدے بعد میں سنیں گے، اللہ جب پیدا کیا تو رزق رکھا ہے، پوری زندگی دے کر رکھے گا، وہ تعلیمات ہم بعد میں سنیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ دنیا جن طریقے سے چل رہی ہے، یہ تو مجھے اختیار کرنا ضروری ہے، لہذا کم و پیش سارے معاملات میں عام طور پر تمام ماں باپ اپنے بچوں کو بس اسی کی طرف لگاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی نوکری لگے گی، اس کی شادی اچھی ہو جائے گی، اس کا وہ بن جائے گا، اس کا ایک مقام بن جائے گا، فلاں بن جائے گا۔ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے۔ اب یہ کرنے سے کیا ہونے والا ہے فلاں؟ تو
پھر اسی کے اندر حکمت بتایا اللہ تعالیٰ، عام قوم کے اوپر یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، خالی اس کو دیکھ کے فلاں کہہ دینا، یہ کر دینا، وہ نہیں. اگر اس کی کمی ہے وبال پڑے گا، ذلت والی منزلوں سے گزرنا پڑے گا. گزر رہے ہیں. جب اس کو مختص کر دیے گئے تو اس کا کام یہ ساری چیزیں بتانا ہوا، تو بھی اس کے لیے جو اسباب ہیں بالواسطہ ذمہ داری ہر 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 مسلمان پر پڑی. لہٰذا 4 پیسے زکوٰۃ کے نکالوں گا تو میں اپنے خاندان کے 4 افراد دوں گا، 5ویں 6 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کو میری کوئی ذمہ داری نہیں کہے گا. ذمہ داریاں کیسے کیسے ڈالا ہے اسلام نے. اسلام کو باقی رکھنے کے عنوان پہ سے بھی تو غور کرو، اسلامیت کا رنگ ظاہر ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسا میں نے حکم دیا ہے تمہیں جیسا حکم دیا ہے. اور یہی مطالبہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے، اس میں ذری بھی کمی نہیں ہونا، سرکشی والی کیفیت نہیں ہونا، مضبوطی ہونا. اور تمہارے اس قسم کے عمل کی جانچ ہو رہی، بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ پوری اچھی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، واقف ہیں. تو حساب و کتاب اس طریقے سے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کرتے تھے، فرمائے سورہ ہود نے تو مجھے بوڑھا بنا دیا، اتنا فکر مت کرتی. آپ کو اپنی امت کی ہمیشہ فکر ہے، آخر سانس تک بھی وہی فکر ہے. ملک الموت جب آیا تو اس وقت بھی جب اجازت طلب کیا روح قبض کرنے کی، تو فرمائے جبریل کو بلاؤ، میں صرف ایک سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، پھر میری روح قبض کر لینا. آپ نے یہ کہا اب میرے بعد میری امت کا کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تیقن دیا آپ کا امتی بن کر رہے گا تو آپ کی امتیوں کا ساتھ دینا اس کا ذمہ دار میں ہوں. پھر آپ نے فرمایا بس اب میری جان قبض کر لیجیے. راتوں رات رویا کرتی تھی. یہ فرمایا کہ اللہ کا جیسا مطالبہ ہے ایسا بندے کے اندر طاقت ہے ہی نہیں کہ ہو بہو اس چیز کی تکمیل کرے. ہم تو ایک نقل رسم و رواج کے طور پر کرتے چل رہے. جب وہ کیفیت اس کے طریقے سے کرنے پر جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت کا ہے. کسی کے گھر کے سامنے سے گزر ہو رہا، حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ کا، وہ گھر کے دیوان خانے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، آواز باہر پہنچی، اس آیت شریفہ کی ان کے کان میں آواز پڑی ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب یقیناً یقیناً ہو کر ہی رہے گا، ہو کر ہی رہے گا. یہ یوں ہی بیان نہیں ہے، یوں ہی اعلان نہیں ہے. جو آیت نے اثر پیدا کیا کانوں سے دل کی گہرائی تک پہنچ کر خوف خدا بندی، وہیں بے ہوش ہو کر راستے میں گر گئے. بدنی طاقت کے اعتبار سے کم و بیش سارے صحابہ میں سب سے زیادہ پہلوان، اکھاڑے کے پہلوانوں میں سب سے بڑے پہلوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ خوف خداوندی آنے کے بعد وہ ساری طاقت قوت ظاہری کدھر گئی تھی جو کیفیت پیدا ہوئی تھی. اب پورے عذاب کے واقعات اس سورے کے اندر گزرے، تو اس لیے مجموعی طور پر آپ نے فرمایا اس سورے نے تو مجھے بوڑھا بنا دیا، اتنا پریشان کر کے رکھا. حکم یہ ہے. پھر آخر میں
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرماتے ہوئے رحم کا رحم کو کرنا منظور کر لیا، لیکن مطالبہ تو یہ ہے۔ سورہ تحریم میں آیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم پوری کوشش تو کرو، اپنی جان لگاؤ، ہاتھ پاؤں لگاؤ، ذہن کو لگاؤ، دین کو سمجھ کر اس میں اپنی طاقت کو جھونکو۔ یہ جھونکنا ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہے۔ ما استطعتم، اپنی پوری طاقت کو لا کر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرو۔ یہ سہولت دی گئی، سہولت ہی کو پکڑ لینا نہیں ہے، حق تو مطالبہ یہ ہے۔ اگر ذرا بھی میلان جھکاؤ پیدا کرو گے دوسرے آدمی، ولا ترکنوا، رکن کہتے ہیں تھوڑا سا بھی جھکاؤ ہو جائے، چاہے طرفداری میں، فلاں میں، ایسا میں، سہولت میں، یہ ابلیسی ذہن ہر ایک میں آتا ہے۔ پکے پابندوں و صلاتوں کے زبانوں سے بھی میں نے سنا ہے، چلو ان کے اس مطالبے کو قبول کر لینے سے ٹھیک ہی چھونگا نا، ابلیسیت ہے یہ۔ غیر شعوری کیفیت میں دنیا کے طریقے کو دیکھ کر میلان کر دینا، تو ہرگز مائل نہیں ہونا ان لوگوں کی طرف، یعنی ان لوگوں کے طریقے کی طرف، ان لوگوں کے دباؤ کی طرف، ان لوگوں کے مقصد کی طرف جو کہ دنیا چاہ رہی ہے۔ جو اس کے خلاف کرتے ہیں یہ ظالم ہے، یعنی اس حد کو پار کیا ہوا انہوں نے، حق کے راستے سے ہٹے ہوئے۔ اگر تم نے ذرا بھی میلان ادھر جھکائے تو یہ قانون خداوندی ہے، اے مسلمان سے خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رکھا، تو سمجھو فتمسکم، مس لگنا، چھونا، سامنا کرنا پڑے۔ النار، دوزخ کی آگ برابر تم کو بھی ہوگی، عذاب ہوگا۔ پکے مضبوط ایمان والے صحابہ کو سامنے رکھ کر خطاب کر دیا، قیامت تک کے لیے اسلامیت والی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کا حکم مسلمان سے اس طریقے سے ہے۔ جب یہ ہو جائے گی تو نے کسی نہ کسی وجہ سے میلان کیا نا، نرمی کا پہلو اختیار کیا نا، چلو جن کے بارے میں اختیار کیا ہے، جب یہ کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی گرفت کی، اس سے بچنے والے نہیں ہوں، تو کیا یہ سب مل کے آ کے ان میں طاقت ہے، مجال ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارے خاطر کیا اتنا عذاب بھی نہیں ہونا، کھلا نہیں ہونا، کیا بچا سکتا ہے کوئی؟ خطاب مسلمان سے، سن لو کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی سرپرستی کرنے والا، تائید کرنے والا اور آگے بڑھ کر مدد کرنے کی طاقت اللہ کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ مطالبہ یہ ہے، لیکن کسی سے ہوا ہے، نکلنے کا بھی کچھ راستہ ہے کہ نہیں؟ نکلنے کے راستے رکھے ہیں، حیات دیے ہیں، اسی لیے ہمیشہ استغفار کرنا۔ میں نماز پڑھ لیا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، ہمیشہ توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس کی کیا حکمت ہے، مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل کیسا ہے، اس کی وضاحت اس سے جڑی ہوئی اگلی آیت میں۔